ریالٹی انویڈر چینل کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بدبخت انسان کے بارے میں بتائیں گے جو آج سے کچھ عرصہ قبل ایک امام تھا اور ایک مدرسہ بھی چلا رہا تھا، مگر آج وہ یہودی بن گیا ہے۔ اگر ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والا نشان بھی ہلکا سا کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اس ویڈیو میں آپ کی توجہ ایک نہایت اہم اور حساس معاملے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ کرونا وبا کی وجہ سے پاکستان اور ساری دنیا میں کرونا کی خبروں کے علاوہ اور کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک میں موجود اسرائیلی لابی متحرک ہو گئی ہے۔ تصویر میں نظر آنے والا شخص جس کا موجودہ نام ڈیوڈ ایرل ہے، مگر اس کا پرانا نام آپ لوگ سن کر حیرت زدہ ہو جائیں گے، وہ یہ کہ یہ ایک پاکستانی شخص ہے اور اس کا نام خلیل الرحمن رحیمی ہے، یعنی مولانا خلیل الرحمن رحیمی، جس کا تعلق ایک دینی گھرانے سے تھا اور خود بھی ایک دینی مدرسے میں معلم رہا ہے۔ اچانک اس نے اپنا نام تبدیل کر کے ڈیوڈ ایرل رکھ لیا اور خود کو مسلم زائنسٹ کے طور پر متعارف کروا رہا ہے کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ اپنا نام ڈیوڈ ایرل رکھو، یعنی اسلام ترک کر کے یہودیت اختیار کر رکھو، اور شناختی کارڈ سے بھی اپنا پرانا نام یعنی خلیل الرحمن رحیمی ہٹا کر ابھی اپنا نیا نام ڈیوڈ ایرل رکھ دیا ہے۔ یہ ایک یہودی تنظیم سینفیکس کے لیے کام کرتا رہا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر پریس کلب کے سامنے بیٹھ کر احتجاج کر رہا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف جملہ ختم کیا جائے تاکہ پاکستانی بآسانی اسرائیل جا سکے۔ اس شخص کے والد معروف عالم دین قاری یاسین ہے۔ برطانیہ میں کچھ عرصہ قبل پاکستان اسرائیل الائنس کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی تھی۔ اس تنظیم کا مقصد پاکستان اور پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنا بھی شامل ہے۔ ڈیوڈ ایرل اس تنظیم کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہے۔ پہلے یہ اپنے آپ کو پاکستانی زائنسٹ تسلیم کرتا تھا کہ میں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستانی زائنسٹ اسرائیل کو بآسانی جا سکے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ کرونا کا عذاب بھی یہودیوں سے نفرت کا نتیجہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس نے سب سے پہلے اپنا حلیہ تبدیل کیا تھا، یعنی اس نے سب سے پہلے داڑھی شیو کی تھی اور اس کے بعد وزارت خارجہ میں درخواست دی تھی کہ پاسپورٹ کے خانے سے اسرائیل کے خلاف حقارت آمیز جملہ ختم کر کے اسرائیل کے لیے سفر کو آسان کیا جائے، مگر وزارت خارجہ کے حکام نے ان کا پاسپورٹ ضبط کر دیا۔ تو احتجاجاً ڈیوڈ ایرل نیشنل پریس کلب کے سامنے 2 ہفتوں سے اسرائیلی جھنڈے کے خیمے میں اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہا ہے کہ پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف حقارت آمیز جملہ ختم کیا جائے اور مجھے ڈیوڈ ایرل کے نام سے پاسپورٹ کا اجرا کیا جائے۔ اس کمبخت کو شاید یہ نہیں پتا کہ وہ ڈیوڈ ایرل کے نام سے پاسپورٹ بھی لے لے تب بھی وہ اسرائیل نہیں جا سکتا، کیونکہ پھر بھی پاکستانی پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ باقی رہی بات اس کے یہودی ہونے کی، تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرے مذہب کا بندہ ڈائریکٹ یہودیوں کا کلمہ پڑھ کر یہودی نہیں بن سکتا، بلکہ پہلے وہ اپنا دین چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھتا ہے تو یہودی کمیونٹی میں جا سکے گا۔ اس کے بعد وہ ان کے دین، رہن سہن اور تہذیب وغیرہ کے بارے میں علم حاصل کرے گا، جس کے بعد اس کو ان کی مذہبی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور وہ عدالت اس سے یہودیت میں آنے کی وجوہات پوچھے گی۔ اگر وہ وجوہات قابل یقین ہوئی اور عدالت اس سے مطمئن ہو گئی تو وہ اس کو یہودیت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی۔
اس کے بعد بھی اصل یہودی جو زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ ان کو یہودی تسلیم نہیں کرتے اور نہ کریں گے. وہ ان کو نان زائنسٹ کہتے ہیں کیونکہ زائنسٹ کے مطابق یہودی وہی ہے جو منو سلوا کھانے والوں کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کا ڈی این اے آج بھی ایک دوسرے سے میچ کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی نان زائنسٹ اپنے زائنسٹ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ آج بھی اس کا ڈی این اے چیک کرا کے اس کی اصلیت کا پتہ لگا لیتے ہیں. اسی صورتحال میں ایک نان زائنسٹ کی اوقات ایک کتے سے بھی زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ بندہ زور لگا لے یہودی اسے قبول نہیں کرنے والے. ہاں اس کو دیگر کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مگر سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی بیس میں بیٹھ کر اور کتنے ڈیویڈرل موجود ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری سبوں میں موجود اور ڈیویڈرل آشکارا ہو سکے.